بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری جان، مال، اولاد اور عزت کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے 4 زندہ نبیوں کا کہ وہ کون سے 4 نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ آیا اس زمین پہ موجود ہیں یا آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، اور انہیں کن قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا؟ اور دوستو، ان انبیاء کی زندگیوں کا حوال بھی آپ دوستوں کو بتایا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ساتھ رہیے گا۔ کروڑ سال پہلے اللہ پاک نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد کیا، اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ہر ایک قوم کی طرف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند کیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کہلائے۔ اسی طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام کون سے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور ان کے زندہ رہنے کی کیا وجوہات ہیں؟ معزز دوستو، حدیث کرام اور مختلف روایات کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کا ذکر ملتا ہے جن کو آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے زندہ رکھا ہے، اور یہ نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن سے بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، تورات کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے خدا کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے انجیل نامی کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے مسیحا ہیں۔ قرآن میں یسوع کو المسیح کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، جو معجزانہ طور پر ایک کنواری سے پیدا ہوئے، اپنے شاگردوں کے ساتھ معجزات دکھاتے تھے، اور اللہ نے معجزانہ طور پر ان کو بچایا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم ترین نبیوں میں شمار کیا ہے، اور ان کا ذکر مختلف القابات سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید پہ زور دیا گیا ہے۔ اسلام میں تمام انبیاء کی طرح عیسیٰ کو بھی رسول کہا جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے تبلیغ کی کہ ان کے پیروکاروں کو صراط المستقیم اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے معجزات منسوب کیے گئے ہیں۔ روایتی اسلامی تعلیمات میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح امام مہدی کے ساتھ دوسری آمد میں مسیح الدجال، جھوٹا مسیح کو قتل کرنے کے لیے واپس آئیں گے، جس کے بعد قدیم قبائل یاجوج ماجوج کے ساتھ منتشر ہو جائیں گے۔ ان مخلوقات کے معجزانہ طور پر فنا ہونے کے بعد امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، امن و انصاف قائم کریں گے، اور 40 سال کی حکومت کے بعد وفات پا جائیں گے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ پھر اسے مدینہ میں سبز گنبد کے 4تھے محفوظ مقبرے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ عابد و زاہد اور عفت مآب مریم علیہ السلام اپنے خلوت قدے میں مشغول عبادت رہتی، اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد اقصی ہیکل کی مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمانے لگی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں، اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو حضراہ تعجب فرمانے لگے، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو
دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشاں بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، اور میرا یہ فیصلہ عدل ہے۔ مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ایک ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ یسوع ہوگا، اور وہ دنیا و آخرت میں باحاجت و بابہاجت اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خارگی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور سن کہولت بڑھاپے کا ابتدائی دور بھی پائے گا، تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لاتا ہے یا وہ لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ ہو جا اس شے کو نیست سے ہست کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور اولو العزم پیغمبر بنائے گا۔ قرآن عزیز نے ان واقعات کا معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس طرح ذکر کیا ہے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں صاحب وجاہت اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ ماں کی گود میں اور کہولت کے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کو مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، وہ جب کسی شے کے لیے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پہ ایک نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچے کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کریں۔ وفد جب شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اس بچے کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا۔ یہود نے اہل فارس کی زبان سے کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیروڈس کو خبر کی۔ بادشاہ نے وفد کو دربار میں بلا کر استصواب حال کیا اور ان کی زبانی واقعے کو سن کر بہت گھبرایا، اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچے کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا، اور جب حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول ان کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں ان پہ نثار کی اور چند روز وہیں قیام کیا۔ دوران قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب دیکھا کہ ہیروڈس اس بچے کا دشمن ثابت ہوگا، اسی لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت الحم سے سیدھے فارس کو چلے جاؤ۔ صبح کو وفد نے فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے بادشاہ ہیروڈس کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس بچے کا دشمن ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ لے جا کر رکھو جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ اس مشورے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام یسوع مسیح علیہ السلام کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، اور انفرادی و اجتماعی عیوب و نقائص کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان سے بچ رہا ہو۔ وہ اعتقاد و اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کے قتل تک پر جری اور دلیر ہو گئے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا حال یہ تھا کہ وہ مشرکانہ رسوم و عقائد کو جزو مذہب بنا چکے تھے، اور جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاق کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی، اور اسی بنا پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ ان پر فخر کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے علماء و احبار نے تو دنیا کے لالچ اور حرص میں کتاب اللہ تورات تک کو تحریف کیے بغیر نہ چھوڑا، اور درہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا، یعنی عوام سے نظر اور بھینٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور اس طرح قانون الہی کو مسخ کر ڈالا۔ اور اے عیسیٰ، جب ہم نے بنی اسرائیل کی گرفت و ارادہ قتل کو تجھ سے باز رکھا، اس وقت جب کہ تو ان کے پاس کھلے معجزات لے کر آیا تو کہا بنی اسرائیل میں سے منکروں نے یہ کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور میں اسی لیے آیا ہوں
تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تمہاری کجروی کی وجہ سے تم پہ حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی لے کے آیا ہوں۔ بس اللہ کا خوف کرو اور میری پیروی کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ بس جب کہ عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو فرمایا، اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ تو شاگردوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو رسول بنا کے بھیجا اور اس کو کتاب انجیل عطا کی۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میری جانب سے تجھ پر اور تیری والدہ پہ نازل ہوئی، جب کہ میں نے روح القدس جبرائیل کے ذریعے تیری تائید کی کہ تو کلام کرتا تھا آغوش بادر میں اور بڑھاپے میں، اور جب کہ میں نے تجھ کو سکھائی کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں بلا شبہ تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور بشارت سنانے والا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حجت و برہان اور آیات اللہ کے ذریعے دین حق کی تعلیم دیتے رہے، اور ان کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلا کر مردہ قلوب میں حیات تازہ بخشتے رہتے تھے۔ خدا اور خدا کی توحید پر ایمان، انبیاء اور رسل کی تصدیق، آخرت معاد پر ایمان، ملائکۃ اللہ پر ایمان، قضاء و قدر پہ ایمان، خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اخلاق حسنہ کے اختیار، اعمال سیاح سے پرہیز و اجتناب، عبادت الہی سے رغبت، دنیا میں انہماک سے نفرت اور خدا کے کنبہ مخلوق خدا سے محبت و مروت، یہی وہ تعلیم و تلقین تھی جو ان کی زندگی کا مشغلہ اور فرض منصبی بنا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو تورات، انجیل اور حکیمانہ پند و نصائح کے ذریعے ان امور کی جانب دعوت دیتے، مگر بدبخت یہود اپنی فطرت کج صدیوں کی مسلسل سرکشی اور تعلیم الہی سے بغاوت کی بدولت اس درجے متشدد ہو گئے تھے، اور انبیاء اور رسل کے قتل نے ان کے قلوب کو حق و صداقت کے قبول میں اس درجے سخت بنا دیا تھا کہ ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ ان کی جماعت کی بڑی اکثریت نے ان کی مخالفت اور ان کے ساتھ حسد و بغض کو اپنا شعار اور اپنی جماعتی زندگی کا معیار بنا لیا، اور اسی لیے انبیاء کی سنت راستہ کے مطابق رشد و ہدایت کے حلقہ بغوشوں میں دنیاوی جاہ و جلال کے لحاظ سے کمزور و ناتما اور زیر دست پیشہ ور طبقے کی اکثریت نظر آتی تھی۔ زوفا کا یہ طبقہ اگر اخلاص و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو بنی اسرائیل کا وہ سرکش و مغرور حلقہ ان پر اور ان خدا کے پیغمبر پر پھپتیاں کستا، توہین و تذلیل کا مظاہرہ کرتا، اور اپنی عملی جد و جہد کا بڑا حصہ معاندت و مخالفت میں صرف کرتا رہتا تھا۔ اور جب عیسیٰ ظاہر دلائل لے کر آئے تو کہا، بلا شبہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ ان بعض باتوں کو واضح کر دوں جن کے متعلق تم آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اس کی پرستش کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر وہ آپس میں گروہ بندی کرنے لگے، سو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کے ذریعے ہلاکت اور خرابی ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر محسوس کیا تو کہا، اللہ کی جانب میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، جو تو نے اتارا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کر لی، بس تو ہم کو دین حق کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اسی لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پہ اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی دین کی طرف؟ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پہ جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام ططیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔
آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ قطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے قطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے قطیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب قطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تو اس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی قطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ قطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودا نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پہ غالب کر دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کے آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پہ چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کے وفات پائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل فرمایا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ایک اور آیت میں ہے انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ قرآن حکیم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی منقبت بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات تمہارے سامنے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام جب دین حق کی نصرت و یاوری کے لیے پکارتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے نحن انصار اللہ کا نعرہ بلند کیا وہ یہی پاک ہستیاں تھیں۔ سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کونوا انصار اللہ کی ترغیب دی تو تذکیر بیان اللہ کے پیش نظر انہی مقدس ہستیوں کا ذکر کیا اور انہی کی مثال اور نظیر دے کر نصرت حق کے لیے برانگیختہ کیا، اور سورہ مائدہ میں ان کے قبول ایمان اور دعوت حق کے سامنے انقیاد و تسلیم کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بھی ان کے خلوص، حق طلبی اور حق کوشی کی زندہ و جاوید تصویر ہے۔ یہ سب کچھ تو اس وقت کا حال ہے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہے، لیکن آپ کے رفع الی السماء کے بعد بھی ان کی پراستقامت اور دین قویم کی فداکارانہ خدمت کے متعلق سورہ صاف کی آیت اللہ رب العزت اس میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے یاروں حواریوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، تب ان کا دین نشر ہوا۔ ہمارے حضرت کے پیچھے بھی خلیفوں نے اس سے زیادہ کیا۔ قرآن عزیز نے جس معجزانہ اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی، حیات امروز اور علامت قیامت بن کے نزول میں السماء کے متعلق تصریحات کی ہیں، صحیح ذخیرہ حدیث نبوی میں ان آیات ہی کی تفصیلات بیان کر کے ان حقائق کو روشن کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام حدیث بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت متعدد طریقہ ہائے سے سند سے نقل کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی موجودہ عیسائیت کو مٹائیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی نشان الہی کے مشاہدے کے بعد اسلام کے سوا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اور اسلامی احکام میں بارشاد رسول اللہ جزیے کا حکم اسی وقت تک کے لیے ہے، اور مال کی اس درجے کثرت ہوگی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور خدا کے سامنے ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمت رکھے گا، یعنی مالی کثرت کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت نافلہ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
तमाम अंबिया उसूल दीन में इलाती भाइयों की तरह हैं। दीन सबका एक और फरोग दीन मुख्तलिफ, और मैं दूसरे अंबिया के मुकाबले में ईसा इब्न मरियम रदियल्लाहु अन्हु से ज्यादा करीब हूँ, इसीलिए कि उनके और मेरे दरमियान में कोई नबी मबऊस नहीं हुआ और वो बिलाशुबा कायनात अर्जी पे उतरेंगे। बस जब तुम उनको देखो तो इस हुलिये से पहचान लेना, बयाना कद, सुर्ख सफेद रंग होगा, उनके जिस्म पे 2 सुर्खी माइल रंग की चादरें होंगी। ऐसा मालूम होगा गोया फिलहाल गुस्ल करके आ रहे हैं और सर से पानी के कतरे मोती की तरह टपक पड़ने वाले हैं। वो सलीब को तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे, मौजूदा ईसाइयत का खात्मा कर देंगे और जिजिया उठा देंगे और लोगों को इस्लाम की दावत देंगे, और अल्लाह ताला उनके ज़माने में तमाम अदियानो मलल को मिटा देगा और सिर्फ एक ही दीन इस्लाम बाकी रह जाएगा। और अल्लाह ताला उन्हीं के ज़माने में मसीह दज्जाल को हलाक करेगा। फिर कायनात में अमानत अमर खैर जगह कर लेगी, हत्ता कि शेर ऊँटों के साथ, चीते गाय बैलों के साथ, भेड़िए बकरियों के साथ चरते नजर आएंगे और बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे और उनको कोई गजन नहीं पहुंचेगा। बस ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल इस जमीन पे जिंदा रहेंगे, फिर वफात पा जाएंगे और मुसलमान उनके जनाजे की नमाज अदा करेंगे। खुलासा कलाम ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमानों पर उठा लिया। तो यह अकीदा रखे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पे चढ़ाए गए जैसे कि नसारा का अकीदा है, तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ तौर पे मज़कूर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न मकतूल हुए न सूली पे लटकाए गए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दूसरे नबी का जो अभी भी हयात है। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। खिज़र एक ऐसी शख्सियत जिसका बयान कुरान मजीद में खुदा के नेक बंदे के तौर पर किया गया, जिन्हें बड़ी हिकमत या इरफान वाला इल्म अता किया गया है। मुख्तलिफ इस्लामी और गैर इस्लामी रिवायात में खिज़र को एक वली, गुलाम या फरिश्ते के तौर पर बयान किया गया है। इस नेक बंदे के इल्म को मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके साथ किए गए एक सफर में मूसा अलैहिस्सलाम पर जाहिर किया जाता है। इस सफर में उन्होंने किश्ती में सुराख करने, एक नौजवान का कत्ल और कंजूसों की बस्ती में बिला मुआवजा दीवार की मुरम्मत करने जैसे कामों के पस पर्दा अपने इल्म, जो कि उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से खास तौर पर अता किया गया है, की बदौलत कहानी के आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम पे वजाहत की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके हर अमल को गैर मुनसिफाना और नामुनासिब समझा था। खिज़र एक पैगंबर का लक़ब है। इनका असल नाम अबुल अब्बास बिलिया बिन मलकान है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह के दीन से दूर करेगा। उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देंगे और उन लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे। आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। वो आपको अपनी सल्तनत से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद आई और आपने अपने वालिद की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए। कोई भी आपको ढूंढ न सका। वहां आप इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इसी दौरान आपका गुजर एक चश्मे से हुआ जिसका पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए, और आपके ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो एक मजमे से एक बुजुर्ग गुजरता हुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के पास आए। उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वहां से चल दिया। वहां पर मौजूद सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि ये शख्स कौन है, लेकिन उस वक्त मजमे में मौजूद कोई भी शख्स आपके बारे में ना जानता था। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों को रास्ता दिखाते हैं। हज़रत खिज़र लोगों को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और खुदा तर्ज इंसान है, और बाज़ रिवायात में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथ भी मिलता है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसीलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पे पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्क़रनैन के मुक़द्दर में न था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है
وہ سب منازل طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہ تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ قرآن کی سورہ کہف میں خدا کے ایک بندے کا ذکر ہے، اور مفسرین کی اکثریت کے نزدیک اس سے مراد خضر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم، جسے مفسرین نے یوشع لکھا ہے، ان کے ساتھ مجمع البحرین جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ملاقات خدا کے بندے سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں چند روز آپ کے ساتھ رہوں۔ بندے نے کہا کہ جو آپ واقعات دیکھیں گے اس پہ صبر نہ کر سکیں گے، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا۔ اس قول و قرار کے بعد دونوں سفر پہ روانہ ہو گئے۔ راستہ میں خدا کے بندے نے چند عجیب و غریب باتیں کی، کشتی میں سوراخ، ایک لڑکے کا قتل، اور بغیر معاوضہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور آپ ان باتوں کا سبب پوچھ بیٹھے۔ خدا کے بندے نے سبب تو بتا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دوسرا واقعہ جو حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے، ان کا سکندر اعظم کے ساتھ سفر کرنا ہے، جس میں یہ دونوں آب حیات کی تلاش میں روانہ ہوتے ہیں۔ سکندر ایک گھاٹی میں راہ بھول کر رہ جاتا ہے اور خضر چشمہ آب حیات پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عام اعتقادات کے مطابق حضرت خضر کا کام سمندر اور دریاؤں میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ عوام آپ کو خواجہ خضر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عتاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا گیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کے چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کے چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی، یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا۔ اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا، کہ ان کے ساتھی نے کہا دیکھیے جب ہم ٹیلے پہ ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یہ یقیناً شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بھلا دیا گیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پہ واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پہ چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس شرط پہ آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر نے فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود بیان نہ کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں ساحل پہ چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔
انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو کیوں توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائے؟ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ جو کشتی پہ سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہ کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کا کپڑا پکڑ کر فرمانے لگے کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں جن پہ تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کے چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کے اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پہ رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کے کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے۔ پیارے دوستوں، حضرت خضر علیہ السلام زندہ نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اسی لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زبانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ پیارے دوستوں، یہ تھا تذکرہ حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ قرآن مجید کی 2 سورہ میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا۔ سورہ انبیاء آیت 85 اور 86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام زوگ تھا، آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر مع جسم خاکی آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ آپ نے حضرت شیس کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام عادنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی پردادا بھی ہیں۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ آپ حضرت آدم کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔
آپ علیہ السلام پہ 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچ گئے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لائے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹایا۔ آپ کا اصل نام اخنوح یا حنوب تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کے پکارنے لگے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا ذکر سورہ انبیاء آیت 85 اور دوسرا سورہ مریم آیت 56-57 میں آیا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والے۔ پیارے دوستوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کے پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا ہے۔ پیارے دوستوں، شب معراج حضور نبی کریم علیہ السلام کی چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی روایات ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے گئے۔ وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ جبرائیل نے جواب میں کہا، وہ ادریس ہے اور خداوند تعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ بس میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے بھی مجھے سلام کیا۔ میں نے ان کے لیے استغفار کی درخواست کی اور انہوں نے مجھ سے بخشش کی درخواست کی۔ معراج کی صحیحین والی حدیث بخاری باب الاسراء مسلم جلد نمبر 1 میں اسی قدر ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پہ ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں ہلال بن یساف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی، اے ادریس علیہ السلام، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اسی لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پہ ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تاکہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازو میں بٹھا کے لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے لیے اتر رہا تھا۔ وہیں دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اور دریافت کیا، ادریس ہے کہاں؟ اس نے کہا، میری پشت پہ سوار ہے۔ فرشتہ موت کہنے لگا، درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پہ قبض کرو، اسی لیے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس علیہ السلام زمین میں ہے۔ اسی وقت فرشتہ موت نے ان کی روح قبض کر لی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی یہی تفسیر ہے کہ ابن جریر کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ ان ہر دو نقول کو روایت کرنے کے بعد حافظ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی نکارت یعنی ناقابل اعتباریت ہے، اسی لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمے میں بیان کی گئی۔ سفر معراج کے دوران حضور نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات چھٹے آسمان پر بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ اللہ رب العزت کے ذکر میں بھی مشغول رہتے۔ ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پہ سبحان اللہ کہتے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا۔ جہاد حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک بازو تبلیغ اور دوسری آل قابل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں بازو تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ بازو نصیحت سے آل قابل راہ راست پہ آ جائیں
اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے بات کی، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کی زیر اثر رہ کر یہ لوگ کفر و شرک اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پہ بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پہ لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پہ زیادہ تھے۔ آپ کے سینے مبارک پر ایک سفید نشان تھا اور یہ برس کا نشان نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے: اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں تو ام الکتب سے میری شقاوت مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوش بخت تحریر فرما دے، اور اگر میں ام الکتاب میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو ام الکتاب سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بھلائی کو توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ یہ دعا بہت عمدہ ہے کہ اس میں خوف خدا کا اظہار، بارگاہ الہی میں عاجزی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، ایمان پر استقامت کی طلب، برے خاتمے سے پناہ، اچھے خاتمے کے حصول، دنیا و آخرت کی خیر، رزق کی فراوانی اور نیکیوں کی توفیق وغیرہ سمیت بہت سی چیزیں طلب کی گئی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھنے والی ہستی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ کی ذات سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پہ جو انعامات فرمائے، ان میں سے دو کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے حوالے سے سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پہ اٹھا لیا تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لینے کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد آپ کے مرتبے کی بلندی ہے، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی روایت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے جنت اور دوزخ دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام انہیں لے کے بلند ہوئے اور پہلے دوزخ دکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کے مناظر دیکھے تو قریب ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ ملک الموت نے آپ کو اپنے پروں میں لپیٹا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی تو ان کی طبیعت خوشگوار ہو گئی۔ جنت کی سیر کے بعد ملک الموت نے فرمایا اب آگے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں آپ پہلے تھے یعنی واپس دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے نہیں نکلوں گا۔ ملک الموت نے جب استفسار کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیں، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار کوئی داخل ہو جائے تو پھر وہاں سے نہیں نکلتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کی مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے
کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، اور زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اللہ کے چوتھے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ قرآن مجید کی 2 سورہ میں آپ کا ذکر ہے۔ سورہ انعام کی آیہ 85 میں زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام آیا، اور قرآن نے چاروں کو صالح کہا ہے۔ سورہ صافہ آیت نمبر 123 میں آپ کو رسولوں میں شمار کیا گیا۔ پھر آیہ 124 سے 129 تک آپ کا مختصر قصہ ہے کہ آپ کی قوم بعل نامی بت کو پوجتی تھی۔ بعل سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا، اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ آپ نے اسے خدائے واحد کی پرستش کے لیے کہا۔ اسی سورہ کی آیت 130 میں آپ کو الیاسین بھی کہا گیا۔ عام روایات کے مطابق آپ اسرائیلی نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ مورخین نے آپ کا نسب نامہ الیاس بن یاسین بن فخات بن یغرا بن ہارون لکھا ہے، اور عام خیال یہی ہے کہ آپ ملک شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہودی اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور خشکی پہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تری پر رہنمائی کے لیے خضر کو مامور کیا گیا ہے۔ قرآن عزیز نے ان کا نام الیاس بتایا ہے، اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیہ نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک نبی کے 2 نام ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو ان آثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے اور وہ ان کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں۔ دوسرے، قرآن عزیز کا انداز بیان بھی ان آثار کی تردید کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے انعام اور وصفات میں حضرت الیاس کے جو اوصاف و حالات قلم بند کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی ارشاد نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ انبیاء میں ادریس علیہ السلام کا جس آیت میں تذکرہ ہے، اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جس سے ان دونوں پیغمبروں کے اوصاف و حالات کی مشابہت پر بھی استدلال کیا جا سکے، جائے کہ ان کو حالات کو صرف ایک ہی شخصیت سے متعلق سمجھ لیا جائے۔ علاوہ عظیم مورخین نے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اس نسب نامے سے قطعاً جدا ہے جو حضرت الیاس سے متعلق ہے، اور اس لحاظ سے دونوں کے درمیان صدیوں کا بعد ہو جاتا ہے۔ بس اگر یہ دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے ہوتے تو قرآن کریم ضرور اس جانب اشارہ کرتا، اور مورخین ضرور ہر 2 نسب ناموں کی وحدت کسی دلیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت ادریس حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی دور کے پیغمبر ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے ہیں۔ چنانچہ طبری کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ کہ ان کی بعثت حزقیل علیہ السلام نبی کے بعد ہوئی۔ بیشتر مورخین کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور بعلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی۔ صنم پرستی اور کواکب پرستی کے خلاف باز و پند کرتے ہوئے توحید خالص کی جانب دعوت دی۔ یہ مشرق میں آباد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ یہ بت بند کا تھا اور زحل یا مشتری کا مسند سمجھا جاتا تھا۔ قبائل خاص طور پہ اس کی پرستش کرتے، اسی لیے بال کی پرستش عہد قدیم سے چلی آتی تھی، اور موابی یا مدیانی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے پوچھتے چلے آتے تھے۔ چنانچہ شام کا مشہور شہر بعلبک بھی اسی کے نام سے منسوب تھا، اور حضرت شعیب کو مدین میں اسی کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بعل ہے۔ بعل دیوتا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ وہ مختلف مربیانہ عطا و نوال کی وجہ سے مختلف ناموں کے ساتھ منسوب تھا۔ چنانچہ تورات میں سامی قوموں کی پرستش بعل کا ذکر کرتے ہوئے بعل کو بال بریف اور بال فخور کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ یہود یا مشرقی اسرائیلیوں کے یہاں بعل کی پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجالس منعقد ہوتی تھی، اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور عظیم الشان قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور کاہن اس کو بخورات کی دھونی دیتے اور اس پہ طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے، اور کبھی اس کو انسانوں کی بھیٹ بھی دی جاتی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ بال سونے کا تھا، 20 گز کا قد تھا اور اس کے 4 منہ، اور اس کی خدمت پہ 400 خدام مقرر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی یمن و شام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیات سے اس بت کی پرستش کرتی۔ چنانچہ اسی تقریب سے قرآن عزیز میں اس کا ذکر آیا ہے، اور بلا شبہ الیاس رسولوں میں سے تھا، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟
یا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خدا کو چھوڑتے ہوئے ہو؟ اللہ ہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ پس انہوں نے الیاس کو جھٹلا دیا تو بلا شبہ وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے بجز ان کے جو چن لیے گئے ہیں، اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ آپ کے بارے میں بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ مروجہ تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کا سب سے مبسوط تذکرہ تفسیر مظہری میں علامہ بخوری رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس میں جو واقعات مذکور ہیں وہ تقریباً تمام تر بائبل سے ماخوذ ہیں۔ دوسری تفاسیر میں بھی ان واقعات کے بعض اجزاء حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ علیہ اور کعب الاحبار رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے بیان ہوئے، جو اکثر اسرائیلی روایات نقول کرتے ہیں۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پہ جو قدر مشترک نکلتی ہے وہ یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ عقیب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر ایک حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ عقیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عقیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کرو، وہ بال کے نام پہ قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پہ قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی سے مانا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پہ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو بھسم کیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پہ حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اسی لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی وادی قفون میں قتل کرا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد موسلا دھار بارش بھی ہوئی اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن عقیب کی بیوی ایزبل کی اب بھی آنکھ نہ کھلی۔ وہ حضرت الیاس پر ایمان کی بجائے الٹی ان کی دشمن ہو گئی اور اس نے آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ سن کر پھر سامریہ سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ یہورام نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے متعلق تباہ و برباد ہوا۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور یہاں پھر عقیب اور اس کے بیٹے غزیاہ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک ہارون کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بعلبک کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بال نامی ایک بت کو پوجتے تھے۔ الیاس نے ان کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام سے ڈرایا۔ قوم الیاس فلسطین کے مغربی وسطی علاقے سامرا میں آباد تھی اور وہیں بال کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین و مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے بھی ابن اساکر اور حاکم کے حوالے سے کئی ایک روایات نقول کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقول ہے کہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین و مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے
کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پہ سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ ایک اور روایت مستدرک حاکم میں ملتی ہے جس میں یہ بات مذکور ہے کہ تبوک کی راہ میں نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات حضرت الیاس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہود بنی اسرائیل کی ذہنیت اس درجے مسخ تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جس کے کرنے پہ یہ حریص نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کی یہ دل دادہ ہو، اور انبیاء اور رسول کے ایک طویل اور پہم سلسلے کے باوجود بت پرستی، عناصر پرستی، کواکب پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے پرستار نہ بنے ہوں۔ بس قرآن عزیز میں بنی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم کو یہ معزت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور خاتم النبیین کی بعثت اور قرآن عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا ہے، تو ہمارے لیے ازبس ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں کجروی اور زیغ سے کام لے کر ان کی خلاف ورزی کی جرت نہ کریں، گویا ہمارا شیوا سپرد و تسلیم ہو، انکار و حراف نہ ہو کہ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے۔ یاد رہے کہ 4 پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں، 2 آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 2 زمین پر حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، سیدنا الیاس علیہ السلام نبی مرسل ہیں اور سیدنا خضر علیہ السلام بھی جمہور کے نزدیک نبی، اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا۔ یہ دونوں حضرات ان 4 انبیاء میں ہیں جن کی وفات ابھی واقع ہی نہیں ہوئی، 2 آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، سیدنا ادریس و سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں زمین پہ تشریف فرما۔ دریا سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق ہے اور خشکی سیدنا الیاس علیہ السلام کے۔ دونوں صاحبان حج کو ہر سال تشریف لاتے ہیں، بعد حج آب زمزم شریف پیتے ہیں کہ وہی سال بھر تک ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 4 انبیاء جنہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔